الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ کیسی عظیم طاقت ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بے شمار باتیں کرتا ہے، بے شمار جملے کہتا ہے، بے شمار مکالمے کرتا ہے۔ چنانچہ لفظ عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کو منہ سے باہر پھینکنا۔ لفظ کے لغوی معنی ہوتے ہیں پھینکنا، اور لفظ وہ چیز ہے جس کو ہماری زبان باہر پھینکتی ہے۔ جب بہت سے لفظ مل جاتے ہیں تو ایک قول یا ایک بات سامنے آ جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے اقوال کرتا ہے، بہت سی باتیں کرتا ہے۔ حساب لگانا بھی چاہیں تو ہم شاید حساب نہ لگا سکیں کہ ہم صبح سے لے کے شام تک کتنے ہی اقوال بولتے ہیں، کتنی ہی باتیں کرتے ہیں، کتنے ہی جملے کہتے ہیں، کچھ محبت بھرے، کچھ غمناک۔ انسان کو اللہ نے نثر کے ساتھ شاعری کا ذوق بھی عطا فرمایا ہے۔ انسان جب نثر سے تھک جاتا ہے تو وہ شعر بھی کہنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ شعر بھی وہ قول ہیں جو انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من البیان لسحرا وان من الشعر لحکمہ۔ بعض بیانوں میں سحر ہوتا ہے، بعض شعروں میں حکمت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خود جو ہے وہ تعریف فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ علیہ السلام خود شعر و شاعری نہیں کیا کرتے تھے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو شعر سکھلایا ہی نہیں اور نہ ہی ان کے مناسب ہے کہ یہ شعر ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ نے لبید تھے، 100 سے زیادہ شعر جو ہیں وہ ایک مجلس میں سنے اور تعریف فرمائی۔ تو شعر و شاعری، نثر، رومانی باتیں، فلسفیانہ باتیں، سیاسی باتیں، حکمت والی باتیں، اقوال زریں، بہت کچھ ہے جو انسان اپنی زبان سے کہتا ہے۔ سیاست کی باتیں ہم کرتے ہیں، خرید و فروخت کی باتیں، معاملات کی باتیں۔ لوگ دکان پہ بیٹھتے ہیں، جاب کرتے ہیں، آن لائن سیل کرتے ہیں، کتنی باتیں ہم کرتے ہیں، کتنے اقوال ہم کہتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی زبان سے کوئی بھی قول نہیں نکلتا مگر ایک بہت قریب اور بہت ہوشیار اس کو لکھ لیتا ہے۔ چنانچہ انسان باتیں کرتا رہتا ہے، وہ باتیں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، نوٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، بے تکا بولتے ہیں، بے تکان بولتے ہیں۔
لیکن روز قیامت پتہ چلے گا کہ کتنا کچھ بولتے رہے، کیا کچھ بولتے رہے، کبھی حساب نہیں کیا، کبھی سوچا نہیں۔ حضرت نے فضائل اعمال میں، فضائل ذکر میں ایک بزرگ کا حال لکھا ہے کہ وہ جو کچھ بولتے تھے اس وہ ایک پرچے پہ لکھ لیتے اور رات کو حساب کرتے تھے کہ کتنا صحیح بولا اور کتنا صحیح نہیں بولا۔ میں نے بڑی دفعہ سوچا کہ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم جو بولے وہ ایک پرچے میں بھی نکلے؟ ممکن نہیں ہے، شاید ہم بہت زیادہ بولتے۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ شاید وہ بہت کم بولتے ہوں گے، اتنا کم بولتے ہوں گے کہ اس کو پرچے میں لکھا بھی جا سکتا ہوگا۔ بہت زیادہ ہماری طرح بولتے ہو تو وہ کہاں، اس کے لیے پوری کاپیاں اور رجسٹر چاہیے لکھنے کے لیے۔ تو لوگ بہت زیادہ ہمارے اکابر بڑے احتیاط سے بولتے تھے، بہت سوچ سمجھ کے بولتے تھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ ہمارا مرض یہ ہے کہ ہم بے تکا بولتے ہیں، بہت زیادہ بولتے ہیں، ہر وقت بولتے ہیں، خاموش رہنا ہمیں پسند نہیں۔ مسلم شریف میں روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ خیر کا بولے ورنہ چپ رہے۔ ہمیں چپ رہنا پسند نہیں، لیکن بہرحال سائنسدانوں نے بڑا انعام کیا، ہم پر احسان کیا، موبائل ایجاد کر دیا، اسمارٹ فون۔ جتنی دیر ہم خاموش رہتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے جب ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہم خاموش رہتے ہیں، باتیں نہیں کرتے، موبائل پہ لگے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لوگ لگے رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ اس کے علاوہ ہم ہر وقت بولتے ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ تو کبھی ہم اس بات پر غور کریں کہ ہم کیا بولتے ہیں اور کتنا زیادہ بولتے ہیں اور کتنا بے فضول بے تکا بولتے ہیں، اس پہ کبھی ہم غور کریں، کبھی سنجیدگی سے سوچیں کہ اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں اتنے زیادہ اقوال کا میں کیسے حساب کیا کر۔ سوچنے کی بات، بہت غور کرنے کی بات ہے کہ بہت غور کرنے کی بات ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کتنا بولنا ہے، کیا بولنا ہے۔ ہمیں اپنے بولنے کی کوئی اسٹریٹجی بنانی چاہیے، کچھ اپنے بولنے کے بارے میں کچھ چیزیں طے کرنی چاہیے کہ کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا۔ سب کچھ نہیں بولنا، ہر چیز نہیں بولنی، کچھ چیزوں کو روکنا ہے۔ جو زبان کو روکنا میرے بھائیوں مشکل کام، ہاں عادت پڑ گئی نا زبان کو روک، ہم زبان کو روک نہیں پاتے، بولنے سے بھی کھانے سے بھی۔ کھاتے بھی ہم بہت زیادہ ہیں، اتنا کھاتے ہیں اتنا کھاتے ہیں، اللہ اکبر، ہر وقت کھا رہے ہوتے ہیں ہم۔ دیکھو آپ بازار بھرے ہوئے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا دل نہیں بھرتا، ہر وقت پکی پکائی چیزیں تو نہیں کھائی جا سکتی، تو انہوں نے پیکٹ کی چیزیں نکال دی ہیں۔ اب چپس بھی ملتے ہیں اور کینڈیاں بھی ملتی ہیں اور چاکلیٹیں بھی ملتی ہیں اور ڈرنکس بھی ملتے ہیں، تو ہر وقت بندہ جو ہے وہ کھانے پینے پہ لگا رہتا ہے، کبھی کچھ کھا رہا ہے کبھی کچھ کھا رہا ہے، کبھی پیکٹ نکال لیا کبھی کینڈی نکال لی، بہت زیادہ اس کو کھانے کا دل چاہ رہا ہے، چنگم چبانی شروع کر دی اس نے۔ تو ہم اپنی زبان سے کھانے پینے سے بھی نہیں رکتے، بہت انتظام کیا انہوں نے کہ کچھ نہ کچھ زبان چلاتے رہا کریں، اور بولنے سے بھی نہیں رکتے۔ تو میرے بھائیوں اگر ہم تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہمیں کون سی باتیں نہیں بولنی، کم از کم ان سے رکنا شروع کر دیں تو کچھ فائدہ ہو جائے گا، کچھ آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں بالکل نہیں بولنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ناشکری نہیں بولنی، کفریہ بات نہیں بولنی،
کفریہ بات نہیں بولنی، نہ شکری کا بول نہیں بولنا، بدگمانی کا بول اللہ کی ذات سے نہیں بولنا۔ سب سے زیادہ جو برا قول ہے وہ کفر کا بول ہے۔ مثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار۔ خبیث کلمہ، بدترین کلمہ، وہ بدترین درخت کی مانی، اجتثت من فوق الارض، زمین کے اوپر سے اٹھا لیا جائے، ما لها من قرار، اس پہ کوئی قرار نہیں۔ تو سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ اللہ کی ذات، رسول اللہ، صحابہ درجہ بدرجہ چلیں، قرآن مجید، احکام قرآن، اس کے بارے میں کوئی بات ایسی نہیں بولنی جس سے ان کی توہین، ان کی بے ادبی لازم آئے، کفر لازم آئے، کفر لازم۔ لوگ بول رہے ہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں، لوگ بول رہے ہیں، نوجوان بول رہے ہیں، میڈیا بلوا رہا ہے ان کو۔ نام تو دیکھو، مولویوں کو رگڑنا سب سے زیادہ آسان ہے، میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، بڑی دفعہ کہہ دوں، اللہ رسول نے تو تجھے کچھ کہہ نہیں سکتے، مولویوں کو رگڑ جاؤ۔ ابھی ایک جوان نے کہا، ابھی مرضی سے پہلے کی بات، یہ کہتے ہیں والدین کے سامنے اف نہ کرو، اے مولویاں نہیں پڑھائیں گے وہ گلہ نے جی، حق بات ہو تو والدین سے آرگو کر سکتے ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ تو والدین سے آرگو کرنا، چلو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ والدین کو اس تک نہ کہو، یہ تو قرآن نے کہا نا، تو قرآن کی بات ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تم یہ تو نہ کہو نا، تم قرآن کو تو نہ چیلنج کرو نا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اور تم کہتے ہو کہ مولویوں کی بنائی ہوئی بات ہے، مولوی کہاں سے آگے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کا سہارا لے کر، مولوی کو ڈھال بنا کر دین کے خلاف بات کرنا، اللہ رسول کے خلاف بات کرنا، یہ ہے بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت جس سے ہم اس وقت گزرے، اور انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ایسا کلام کرتا ہے، ایسا کلام کرتا ہے کہ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، ایسا کلام کرتا ہے، اور یہ کلام عام ہے، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں کہ وہ کیا بات کر جاتے ہیں، کیونکہ وہ سن کے وہ کہتے ہیں کہ روٹین کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اتنے محتاط تھے کہ وہ ایسی کوئی بات جو ایمان کے منافی ہو، ایمان کے منافی، وہ کہنا تو دور کی بات، سوچ آ جاتی تھی تو وہ تھرا جاتے۔ مسلم شریف میں کتاب المصابیح میں کتاب الایمان میں اللہ کے نبی، ہمیں بعض اوقات ایسی بات ہمیں وسوسے کے طور پہ آتی ہے کہ وہ ہماری زبان کی نوک پہ آ جائے، ہم اس سے زیادہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جل کے کوئلہ ہو جائیں۔ دیکھو نا، زبان کی نوک پہ لانے سے وہ اس قدر گھبرا رہے ہیں کہ میں جل کے کوئلہ ہو جاؤں، لیکن یہ بات نہ میں کروں۔ اور آج تو کوئی مسئلہ ہی جو مرضی کہوں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اذان کے بارے میں، احکام کے بارے میں، جیسے مرضی جو ہے کمنٹ کرو، نکلے کمنٹ کرنا، کمنٹ کر رہے ہیں، کوئی بات یار، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول، اس کے دین کے بارے میں کچھ کمنٹ کریں؟ تو بھائی جو چیز سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ کیا ہے کہ دین کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کوئی بات نہ، قرآن کے بارے میں کوئی بات۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، کئی دفعہ سنے کہ جی قرآن کے احکامات تو پرانی ہو چکی ہیں باتیں، 1400 قرآن پرانی باتیں جی چھوڑو جی، کلمہ کفر ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اس لیے جو باتیں نہیں بولنی، ان میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے
کہ قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ختم نبوت کے بارے میں کوئی بات نہیں. بے عملی ایک علیحدہ چیز ہے، بے عملی ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن دین پر، احکام پر، عبادت پر کلام کرنا یہ بندے کو کفر سے ملا دیتا ہے. ایک بندے نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، لیکن ایک آدمی نے نماز کا استہزاء کر دیا، اس نے روزے کا استہزاء کر دیا، وہ کیا ایمان سے نکل گیا، کیا ایمان سے. اس لیے بہت سارے لوگ تقدیر کے بارے میں کلام کرتے ہیں، تقدیر پہ وہ راضی نہیں ہوتے، تقدیر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں بہت سارے لوگ. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا وہ اس قدر زیادہ اہم ہے کہ جو اس کا انکار کے مجوسی وہاں کے امہ، فرمائے اس امت کے وہ مجوسی ہیں، اگر وہ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنے جانا، اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازے میں نہ جانا. مشکات میں روایت موجود. تقدیر پر کلام کرنا اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. میں تو نہیں دعائیں کر کر کے مر گیا ہوں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، ساڈے مقدر ہی پیڑے نے، ساڈی قسمت ہی مصیبتیں لکھی ہوئی، اس قسم کی باتیں بہت ساری. تقدیر پر کلام کرنا اور زیادہ آسان ہے، لیکن تقدیر پر کلام نہ کیا کرو، اللہ کے بنائے ہوئے نظام پر کلام نہ کیا کرو. اللہ نے جو چاہا جیسے چاہا بنا دیا. کسی انسان پہ مصیبت آ جائے، مشقت آ جائے تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پہ کلام کرے. جو مصیبت آئی تھی وہ تو چھوٹی چیز تھی، جو تو نے اللہ کی تقدیر پہ کلام کر کے اپنا بیڑا گرک کیا اس سے بڑی آفت کوئی نہیں. مصیبت پہ تو امید تھی کہ آپ کو کچھ اجر مل جاتا، لیکن اس کفر کی وجہ سے آپ کا ایمان ہی جاتا رہا. تو آج ہم اس بات کو طے کر لیں کہ جو بات ہم نے کبھی نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول، اس کے قرآن اور اس کے احکامات اور اس کے نظام اور اس کی تقویم پہ کبھی بات نہیں کرنی، کبھی بھی بات، استہزاء کبھی نہیں کرنا. دین کے کسی بھی عمل کا، کسی بھی حکم کا استہزاء نہیں کرنا، اس کو کم تر نہیں سمجھنا، اس کو حقیر نہیں سمجھنا. عقل تمہاری جو ہے وہ اتنی چھوٹی ہے، اس میں دین کی باتیں کہاں آ سکتی ہیں. تم اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ کر آج اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ترمذی میں، مجھے یاد نہیں آ رہی مکمل طور پہ عربی متن اس کا، مجھے زبانی یاد کیا ہوا. معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابن آدم اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ نکالتا ہے کہ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کہا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی میں چلا جاتا ہے اور جہنم میں بہت دور نیچے جا کے گرتا ہے. یہ بالکل صحیح روایت. معاویہ بن حیدہ رضی اللہ، ایک کلمہ اللہ کی ناراضگی، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے ایمان کی، ہماری زبان کی، کہ ہم ایسا کوئی قول کبھی نہ کریں. دوسری بات، وہ یہ تو اللہ کے حقوق ہے، رسول اللہ کے حقوق ہے، اور دوسری وہ زبان سے وہ بات نہیں کرنی جس سے حقوق الناس تلف ہو، بندوں کے حقوق تلف ہو، چاہے وہ غیبت ہے، بدگمانی ہے، بہتان ہے، یا اور جو بھی گالی دینا ہے، سب و شتم ہے، بہت ساری قسمیں ہیں اس کی. بد کلامی ہے، کسی کے بے عزتی کرنا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ برے طریقے سے پیش آنا ہے. تعلی اور تکبر جب انسان کے اندر ہوتا ہے، یاد رکھنا
جب انسان کے اندر تعالی اور تکبر ہوتا ہے نا، وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے نا کہ میں بڑی چیز ہوں، بس وہ پھر لازمی طور پہ دوسرے لوگوں کی کچھ نہ کچھ جو ہے اس کی زبان سے تحقیر ہوگی یا دل آزاری ہوگی یا نقصان پہنچائے گا، نقصان پہنچائے۔ اس کے بارے میں کئی دفعہ کلام کیا یہاں پر الحمدللہ۔ جراحات السنان لہت تیام وما یلتام ما جرح اللسان، مشہور شعر ہے کہ تلواروں کے زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے زخم بھی بھرا کرتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، بس یہ اصول ہے زبان سے کسی بھی مسلمان کو نقصان نہ پہنچے، اصول ہے، مسلمان ہے ہی وہ جو یہ کرے، جو یہ کرے۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہم طے کر لینا کہ میں نے زبان سے کسی مسلمان کو کسی کو نقصان نہیں پہنچا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچا، جو ہے بہت مشکل کام، آسان نہیں، بہت مشکل۔ ایک وقت کی بات، ہر وقت حالات بدلتے ہیں، غصہ جب بندے کو آ جاتا ہے، غصہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس کی زبان حرکت میں آتی ہے غصے میں، اور پھر وہ کہتا ہے کہ ایسی بھی تیسی پھیر دے بعد میں جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر تو سب ہی نارمل ہو جاتے ہیں، پھر تو سب ہی نارمل ہو جاتے ہیں۔ لیکن غصے میں بندہ اپنی زبان سے وہ کچھ کر دیتا ہے کہ وہ بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے، بہت بڑا نقصان کر دیتا ہے، اپنا بھی بعض اوقات نقصان کر لیتے، دوسروں کا بہت زیادہ نقصان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ آیا کہ غصے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مشکاۃ شریف کی روایت، غصے کے اعتبار سے 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین وہ شخص ہے جس کو دیر سے غصہ آئے اور جلدی اتر جائے، اور سب سے بدترین وہ شخص ہے جس کو معمولی باتوں میں غصہ آئے اور بہت دیر سے اترے، جلدی غصہ آئے بہت دیر سے اترے، بدترین آدمی ہے یہ۔ اور بہترین شخص وہ ہے جس کو بہت دیر سے غصہ آئے، کبھی غصہ آئے اور جلدی اتر جائے، بس چھوڑو ٹھیک معاف جائے۔ اب یہ بہترین اور بدترین ایک طرف یہ، ایک طرف یہ، درمیان میں بھی 2 ہیں، وہ برابر ہے۔ وہ کیا ہے؟ برابر۔ فرمایا جلدی غصہ آئے اور جلدی اتر آئے، یہ ایک چیز اچھی اور ایک چیز بری اور برابر کر دی، یہ درمیان میں کہیں فال کر۔ دیر سے غصہ آئے اور دیر سے اترے، اب اس میں ایک چیز اچھی اور ایک چیز بری ہے تو ایک دوسرے کو برابر کر دے۔ تو جلدی غصہ آئے دیر سے اترے یہ بدترین ہے، جلدی غصہ آئے جلدی اتر جائے چلو کچھ معاملہ برابر ہو گیا، دیر سے غصہ آئے دیر سے اترے کچھ معاملہ برابر ہو گیا، دیر سے غصہ آئے جلدی اترے بہترین آدمی ہے۔ یہ بندہ جو ہے اخلاق میں اچھا رول پلے کر جائے گا، اپنی زبان سنبھال جائے گا۔ اب یہ چیز کیسے حاصل ہوگی بھائی؟ یہ غصے پہ قابو پانا اس کے لیے بہت ریاضت کی ضرورت ہے، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں جن دوستوں سے اصحاب سے واسطہ پڑا ہے دیکھتا ہوں کہ غصے والا جو معاملہ ہے ہمارا، غصے والا، اس میں ہم جو ہے وہ اصلاح نہیں کر پاتے اپنی۔ جو میرا مزاج غصے پہ ہے وہ برسا برس وہی رہتا ہے، میرا مزاج صحیح نہیں ہوتا، بہتر نہیں ہوتا۔ ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ میں نے غصے والے کام پہ محنت کرنی ہے، بیانات بھی سن لیے، اعتکاف بھی بیٹھ گئے، نفلیں بھی پڑھ لی، تسبیح بھی پڑھ لی، غصہ نہیں ٹھیک کرنا، غصے میں وہی رہنے۔ حالانکہ بہت اہم کام ہے، بہت اہم کام، بہت ضروری کام ہے۔ جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں ان کو سمجھنی چاہیے یہ بات کہ بھائی یہ ہماری محنت کا میدان ہے، ہم نے اپنے غصے کو، غصے کے اندر اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، ہم بہتر کرنا ہے اپنے آپ۔ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر ہی نہیں کرتا، اس کا جس کے 2 دن برابر ہیں وہ خسارے میں، اپنے آپ کو بہتر ہی نہیں کرتا، وہیں کھڑا ہے وہ خسارہ اٹھا رہا ہے نا۔ ایک بات بھی سن رہا ہے، ایک ماحول بھی میسر ہے، لیکن جو عملی چیزیں ہیں جس سے زندگی بنتی ہے، اخلاق بنتے ہیں،
اس میں محنت کا فقدان ہے ہمارے اندر. تو غصہ وہ پوائنٹ ہے، غصہ وہ بم ہے جہاں پہ فوراً زبان کھلتی آتی اور بس پھر وہ ساری کی ساری چیزیں جو ممنوع ہیں وہ کر بیٹھتے. اس لیے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. 3 جگہ قرآن میں ہے. اگر شیطان تمہیں کوئی کچوکا لگائے یعنی غصہ دلائے، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ سے فوراً پناہ مانگو. اعوذ باللہ من الشیطان، اللہ میں پناہ مانگو، اللہ میں پناہ مانگو. تو زبان سے وہ بات نہیں کرنی جس سے اللہ رسول اور دین پر کوئی استہزاء ہو یا کوئی کمنٹ ہو، اور زبان سے حالت غضب میں، حالت غصہ میں، ناراضگی میں کوئی بات نہیں کرنی. دوسری بات، جب ہماری دل آزاری ہوتی ہے، کسی دوسرے نے ہماری دل آزاری کر دی، ہوتا ہے نا، آپ اس پوزیشن میں ہیں جہاں آپ افیکٹ ہو گئے، کسی نے آپ کو اپنی زبان سے میزائل مار دی. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ دوسری پوزیشن. غصے میں ہم جو ہے وہ گالی دیتے رہے، برا بلا کہا، گالی دی، طلاق دے دی، کچھ بھی کر دیا. لیکن اب دوسری طرف آ جاؤ، آپ کی کسی نے دل آزاری کی، آپ کو برا بلا کہہ دیا، آپ کے بارے میں غیبت کی، آپ کو پہنچ گئی وہ بات، آپ کو پتہ لگ گئی فلانے نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، یہ کمنٹ کیا ہے، اس نے مجھے میری پرسنالٹی پہ حملہ کیا ہے. ایسے ہوتا ہے نا. اب ہم ایک دوسرے فیز میں چلے جاتے ہیں، ہم 100 جگہ جا کے کہتے ہیں وہ نامناسب آدمی ہے، خبیث ہے، یہ ہے، وہ ہے، میرے بارے میں اس نے یہ کہا، میرے بارے میں اس نے یہ کہا. ہم بھی اسے چنگا کہتے ہیں، گندا کرتے ہیں. جب تک ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ نہ پڑ جائے ہم بھی پورا محاذ کھول کے رکھتے ہیں. یہاں بھی ہم حدیں کراس کرتے ہیں. یقین مانیے، توجہ فرمائیے گا ذرا، یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، سب کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مختلف جگہ نا، گھر میں، دفتر میں، آفس میں، کولیگز کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہے، باس ہے، پھر ہمارے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے شاگرد ہیں. ہم کبھی استاد ہوتے ہیں، کبھی شاگرد ہوتے ہیں. ہم تو استاد ہیں نا بھائی، ہمارے شاگرد ہوتے ہیں بہت سارے. کس بات کو غصہ آ گیا، اس نے کوئی بات کر دی، شاگرد نے کچھ کہہ دیا، باتیں پہنچتی ہیں ہمیں. عجیب مسئلہ ہے یہ، باتیں ہمیں چاروں طرف سے پہنچتی ہیں. بڑا ایک جنرل پریکٹیکل جنرل آپ کو بڑی مشاہداتی بات بتا رہا ہوں. 2 آدمی ملے، انہوں نے تیسرے آدمی کے بارے میں ایک بات کی. ایک آدمی نے بات کی، کہا کہ یار یہ دیکھو، یہ ایسے کرتے ہیں، یہ کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے. یار تجھ سے یہ بات کر رہا ہوں، بس یہ ایسے کرتا ہے، یہ وہ ہے. ٹھیک ہے، تو کسی سے کری نا. یہ بالکل جھوٹی بات ہے کہ تم کسی سے کرنا نا. وہی آدمی جو ہے جسے اس نے بات کی تھی، وہ 2 گھنٹے بعد اس تیسرے بندے کا جس کے بارے میں بات کر رہے تھے وہاں پہنچ گیا. اگر اس کو لگائی بجائی کا مرد ہے، اس کو تھوڑا سا ہوتا بھی عادت ہے اس کی، وہاں پہنچ گیا. کہتا ہے یار مجھے تو آپ سے بڑی ہمدردی ہے، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا. اس نے کہا یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے. یار مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ اس نے یہ آپ کو کہا. حالانکہ جب یہ باتیں کر رہا تھا تو یہ بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہم کر ملا رہا تھا. یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل خاموش رہا یا یہ اس نے آپ کی اس تیسرے بندے کی حمایت کی، نہیں، یہ اس وقت اس کے ساتھ تھا. لیکن اٹھ کے یہ ادھر گیا اور کہتا ہے کہ نہیں مجھے آپ سے ہمدردی ہے، مجھے آپ سے محبت ہے، فلاں نے تو آپ کے بارے میں یہ باتیں کی. اب یہ تو چلا گیا، ادھر تیسرے بندے کے دل میں آگ لگا گیا کہ ہائے میرے بارے میں اس نے یہ کہا، یہ کہا، کیوں کہا، اس کی جرت کیسے ہوئی. اگر تو وہ چھوٹا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی جرت کیسے ہوئی، اور اگر وہ اس سے مرتبے میں بڑا ہے تو یہ کہتا ہے کہ دیکھ لو یار اس نے میری تحقیر کی، اس نے میرا مذاق اڑایا، اس کو یہ کرنا نہیں چاہیے تھا، اس کو ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا، یہ ہمیشہ ہی ایسے کرتا ہے. بس پھر ایک چیپٹر کھلتا ہے. یہی سچویشن ہمیں دن رات پیش آتی ہے، دن رات پیش آتی.
یقین مانے آپ. اور ہم جو ہے ایسے سننے کے شوقین ہوتے ہیں، جب وہ بات شروع کرتے ہیں کہ فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا تو ہم کہتے ہیں ہاں اور کیا بتایا، اور بتاؤ کیا کہا. اگر ہم اسے کہیں کہ نہیں بھائی میں نہیں سننا چاہتا کیونکہ آگ تو مجھے ہی لگنی ہے، اس میں تو پیٹرول میرے اوپر ہی چھڑکنا ہے، تو ہم خود اپنے آپ کو بچا لیں گے. لیکن نہیں، ہم اس کو کہتے نہیں بتاؤ اور کیا بات. وہ بھی سوچ کے بتاتا ہاں یہ بھی کہا تھا. بس پھر ہماری زبان قابو میں نہیں آتی. اس نے تو 2 بندوں میں 1 بندوں میں بات کی، ہم 10 بندوں میں بات کرتے. یقین مانیے اللہ میری اور آپ کی اصلاح فرمائے. بہت اہم بات. ہم بدلا اٹھاتے، کلیجہ ہمارا ٹھنڈا نہیں ہوتا. عورتیں ہوتی ہیں تو وہ پھر پہلے سب سے جو ہے وہ سب سے قریب والی عورت کو فون کرے گی، بہن کو، ماں کو، کہ امی دیکھو اس نے یہ کہا، اس نے میرے بارے میں کہا. پھر وہ روئے گی بھی، پھر یہ بتائے گی. تو وہ بات جو اتنی سی ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، پھر آگے اگلے بندے وہ اتنی اور زیادہ ہو جاتی. ایک صاحب مجھ سے بہت دوسرے شہر میں رہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ مجھے بات پتہ چلی ہمارے خاندان کی عورتوں میں یہ بات پھیل گئی میرے بارے میں، وہ میرے گھر والے کے بارے میں. کہا کہ میں نے نا تحقیق شروع کی تو پہلی عورت جس نے یہ بات کی تھی اس سے میرے تک یہ بات پہنچنے میں بیچ میں 9 عورتوں کا واسطہ تھا. 9 عورتوں کا. کہا 10ویں میری بیوی تھی یا میری ماں تھی جس کو یہ بات پتہ چلی، یا 11ویں تھی، پیچھے 10 عورتیں تھی بیک گراؤنڈ میں. کہتا ہے یقین ماننے کہ وہ 10 عورتوں نے اتنی سی بات کو اتنا زیادہ کر دیا. یہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ. تو اے بھائیوں، زندگی بہت مشکل ہے. واقعتاً انسان کا دل بڑا نازک ہوتا ہے. وہ نا ہم ایک دفعہ نا عجیب بات آپ کو بتاؤں. ایک دفعہ میں جماعت میں گیا، بلوچستان ہماری تشکیل ہوئی نا، تو جس دن ہم جا رہے تھے کسی نے میرے بارے میں مدرسے میں کسی نے کہا کہ عاطف صاحب ان کو تو یہ خاندانی ان کا یہ پرابلم ہے، ان کو یہ والی عادت جو ہے نا ان کی خاندانی عادت ہے. ہاں ان کے اندر نہیں ہے، ان کے باپ دادا میں بھی عادت ہے. یہ بات اپنے کی مجھے تو یقین ہے نا، سر کے بالوں لے کے نا پاؤں کے ناخنوں تک مجھے آگ لگ گئی کہ یار میرے باپ دادوں کو بھی اس نے اڑا دیا. ہاں میرا ان کے باپ دادوں کے لیے یہی عادت ہے جو ان میں عادت ہے. تو میں نے بہت زیادہ غمگین ہوا. یقین مانیے بہت زیادہ میں غمگین ہوا. تو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے. اسی دن جس دن یہ بات ہوئی ہے اس سے اگلے دن جب ہم سفر کر رہے تھے بلوچستان جاتے جماعت تو میں بہت غمگین تھا. تو کسی نے مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا نا ایک کلپ بھیجا. مولانا طارق جمیل صاحب نے نا ایک مشہور اداکارہ فلم ایکٹریس ہے پاکستان کی، میرا اس کا نام ہے، میرا شاید میرا ہی نام، اس کے بارے میں کوئی بات کی تھی نا. تو ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا مولانا طارق جمیل صاحب کے بارے میں نا کہ یہ ٹھگی دا ماما رکھا ہوا ہے، فلم ایکٹر نو اپنی بہن بنا لے، اس قسم کی باتیں ہونے لگی. تو مولانا طارق صاحب وہ پہلے وہ کلپ چلتا ہے، وہ کہتے ہیں مولانا طارق ٹھگی کا ماما رکھا ہوا ہے اور بڑا ٹھگی کا عالم بنا پھرتا ہے، لوگوں کو ایسی باتیں کرتا ہے. اور پھر مولانا طارق صاحب کہتے ہیں اس میں اچھا پھر انہوں نے بھی یہی بات کی کہ یہ اصل میں خاندانی طور میں یہ بھی انہی میں سے ہے، یہ بھی مراسی ہے. اب وہ رو رہے بیٹھے، آنسو سے رو رہے، آنسو سے رومال پوچھتے ہیں. کہتے ہیں اس نے مجھے ہی میرے خاندان سے بھی جو ہے وہ حرف لگایا ہے. اس نے مجھے نہیں، اس نے کہا کہ اس کا خاندان ہی وراثی ہے. تو روکتے ہیں ہمارے تعلیم سب روکتے ہیں واقعہ تھا، مگر ہمیں بھی یہی بات لگی تھی. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دل ہے کہ سنگ خشت، دل ہے کہ سنگ خشت، روئیں گے ہم 1000 بار، روئیں گے ہم 1000 بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. پڑھتے ہیں شعر اور روتے ہیں. میں نے کہا
बड़ी मुझे तसल्ली हुई वल्लाही। मैंने कहा यार ये जिंदगी है ऐसे ना, ये बातें वलतस्मउन मिनल लज़ीना ऊतुल किताब व मिनल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। कुरान कहता है कि तुम अहले किताब और इन मुशरिकीन से बहुत बहुत अजियत वाली बातें सुनोगे, तुम अपने बारे में अजियत वाली बातें सुनोगे। जब कुरान रसूलुल्लाह को कहता है, सहाबा को कहता है, यार हम किस गैर की मूली है, हमें ऐसी ऐसी बातें सुननी पड़ती। ज़ब्त के बंधन जो है वो बांधने मुश्किल होते हैं, लेकिन ये इम्तिहान है। आपके बारे में बात हुई, आप सब्र करो, अल्लाह से मांगो, एक आधे बंदे से बात कर लो, सारे मोहल्ले में गुफ्तगू ना करो, जितनी बात उसने की उतनी को बात कर लो, उसको उससे ज्यादा बदनाम करने की कोशिश ना करो, हद्दे ना फलांगो। बड़ा मुश्किल काम, ये बहुत मुश्किल। लेकिन ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुन, लेकिन मैं जन्नत में जा ही नहीं सकता नम्माम, चुगलियां लगाने वाला, इधर से उधर से बातें लगाने वाला। जहाँ यदखुल जन्नता क़त्तातुन, कत का मानी होता है बातें चुरा चुरा के उधर पेस्ट करना, कट एंड पेस्ट से समझ लो, इधर से कट की इधर से पेस्ट की, आजकल की जुबान में समझा रहा हूँ। ये जन्नत में नहीं जा सकता, ये कत्तात, ये दोनों मुस्लिम की रिवायतें। तो भाई जो बात रोकनी है ना जुबान से, वो ये वाली बात है कि हम बहुत सारी अजियत की बातें सुनेंगे अपने बारे में, तो हमने सब्र करना। आपने अंसार को कहा था इस बुरूनी हत्ता तलक़ौनी अलल हौज़, सब्र करो ए अंसार वालों, अंसारियों सब्र करो यहाँ तक के हौज़ को मुझसे आके मिल ले। बहुत बड़ी तसल्ली। तो बात लंबी हो गई। इस जुबान का जो कौल है, जो जुबान की बात है, उस पर हमारी बहुत बड़ा आखिरत का मदार है। तो हम कम से कम ये दो बातें तय करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं दीन के बारे में, अल्लाह और उसके रसूल और अहकामात इलाही के बारे में कभी कोई बात नहीं करूंगा, और मैं लोगों को अजियत पहुंचाने वाली, गुस्से को काबू पाऊंगा, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाली बातें नहीं करूंगा, लोगों के खिलाफ में ऐसे तहकीर नहीं करूंगा कि जो मेरी कोई करे तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं किसी के बारे में यूं तहकीर नहीं करूंगा, मैं किसी के बारे में यूं उसको जो है वो नीचा नहीं दिखाऊंगा, चाहे मजलिस में या अकेले में। और जब मेरे बारे में कोई बात की जाएगी तो मैं हद्दुल इम्कान कोशिश करूंगा कि मैं सब्र कर लूं, अपनी जुबान को रोक लूं। सब्र होता कोई नहीं, हाँ सब्र होता कोई नहीं बंदे से। आपकी बात बता रहा हूँ, मेरे साथ गुजरती है बहुत ज्यादा। हम ही देर कहाँ बैठते रहे, 2-3-4 साल जो साथी बैठते, एक दो रात कोई ना कोई इतराज करते हैं, जी फलां काम करते हैं, इस तरह करते हैं, वो अगला बंदा आके फौरन हमें बताता है उन्होंने आपके बारे में ये कहा, उन्होंने आपके बारे में ये कहा। ठीक है, मुझे जो कि घुटने में तकलीफ है, जो ही मैं बयान करने के लिए बैठता, दो साथी घोटे दबाना शुरू कर देते हैं। अब वो कहते हैं देखो बड़ा पीर बड़ा फिरता है, एनू घोटे दबान का बड़ा शौक है, 10 दिन का नहीं पहले गुलत्ता दबाई जाता है। सीधी उन्होंने ये बात की। आप जनाब हमारे साथियों ने आगे बता दी कि जी आपके बारे में कहते हैं बड़ा शौक है। अब ये तो बड़ी बात दिल को लगती है, खा करके लगती है भाई, हाँ खा करके लगती है, समझ नहीं होता, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है भाई। ये एक बात है, ऐसे मदरसा ले लो, मस्जिद ले लो, आप अपना दफ्तर ले लो, अपनी जॉब ले लो, यकीन मानो ऐसी बातें हर जगह चलती है। ये ऐसा ही है, ऐसा अज़न कसीरा बहुत सुनना होता है अपने बारे में। मोमिन वो है जो सब्र करते। अल्लाह मुझे भी सब्र और आपको। एक दफा एक मुफ्ती साहब से हमारी कुछ मुनाक़शा हो गया। मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसे क्यों नहीं कर लेते, एकदम से गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा ओए तुझे शर्म नहीं आती, तू बड़ा मुफ्ती बना फिरता है। मुझे फूल पे ना चक्का चंगा है ना मंड के मुझे उन्होंने ना वो गेड़ा दे दिया।
یار میں بھی اچھا خاصا آپ پہ سے باہر ہو گیا. میں نے کہا آپ کو ذرا تمیز نہیں ہے, آپ خود مفتی ہے, کیسے بات کر رہے ہیں آپ مجھ سے؟ بہت اچھا یار کہ میں مجلس میں بیٹھا تو اٹھ کے نا میں دوڑ کے باہر چلا گیا نا, اتنی ہوئی گرمی ہو گئی. کچھ گھنٹے بعد مجھے ہوش آیا, میں نے کہا یار انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا نا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, تو یار مجھے واقعتاً شرم کرنی چاہیے. مجھے اتنا گرم نہیں کہا تھا, آپ کو شرم نہیں آتی, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں بہت غصہ کر گیا. تو میں ان سے معافی مانگنے کے لیے گیا, ان کے گھر سے معافی مانگنے کے لیے. میں نے کہا آپ سچ فرمایا تھا کہ آپ کو شرم نہیں آتی, مجھے واقعتاً شرم نہیں آتی, بے شرم ہوں, بے ادب ہوں, لیکن یار واقعتاً اس وقت جو ہے نا حلم کا مظاہرہ کرنا. تو میں آخری بات کرتا ہوں, میں حج پہ گیا نا پچھلے سال, یہ اس سے پچھلے سال, تو میں نے بہت دعا کی کہ اللہ جب کوئی مجھ سے جہالت کرے نا, جہالت کرے, جیسے میں نے آپ کو ایک دو مثالیں دی ہیں, تو اللہ مجھے صبر دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق تھا, جو جتنی جہالت کرتا تھا اتنا علم بڑھتا جاتا تھا, ایسے علم بڑھتا جاتا. وہ یہودی نے آ کے قرض لینے کے بارے میں ساری حدیث کی کتابوں میں اس نے بہت بدتمیزی کی, اور آپ مسلسل مسکرائے چلے جا رہے ہیں. ساڈے ورگا ہوگا تو حضرت عمر نے کہا بھی کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا ہوں, آپ نے کہا تو نے اس کو ڈانٹا, اس کو پتہ نہیں کتنی کھجوریں ایکسٹرا دی. بہت ہی مشکل ترین مقام ہے یہ کہ آپ کو کوئی باتیں سنائے یا جہالت کرے اور آپ صبر کر جائیں. اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا ملک ہے. یہ زبان پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے. اللہ ہمیں زبان پہ قابو پانے کی توفیق. اب آخری بات جو ہمارا موضوع تھا, یہ پھر کرنی کون سی بات ہے؟ دعوت اللہ, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. موضوع پہ ہم نے صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ سب سے بہترین بات دعوت اللہ ہے. باقی سب باتیں وہ تو پچھتاوے اور حسرت کا سبب نہ بن جائیں. یہ وہ بات ہے جو زیادہ سے زیادہ بولیں گے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ اعمال جمع ہوں گے. ایک ایک قول جو ہے دعوت اللہ کا, نماز کی طرف بلاؤ, صدقے کی طرف بلاؤ, حج کی دعوت دو, امر بالمعروف نہی منکر کی دعوت دو, پیار سے, محبت سے, ادب سے. مخاطب کی رعایت کرتے ہوئے دیکھو کہ مخاطب جو ہے وہ کیا مزاج رکھتا ہے, کیا شوق رکھتا ہے, اس کے مطابق دعوت دو. ضرور یہ دعوت اثر کرے گی انشاءاللہ, ضرور. اور ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا, آپ نے فرمایا اے علی, اگر ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تیری نجات کے لیے کافی ہے. دوسری بات میں اے علی, ایک آدمی بھی ہدایت پہ آ گیا تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر, تیرے لیے دنیا مافیہا سے بہتر ہے. ہم کتنی باتیں کرتے ہیں, ہم روزانہ اپنی گفتگو میں دعوت اللہ کو بھی شامل کریں. ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں, نماز کی طرف, دین کی طرف, اللہ کی محبت کی طرف, اللہ کے ذکر کی طرف دعوت دیں. یہ نہ سوچے کہ میری کوئی سن نہیں رہا, یا اس کو میں نے پہلی بڑی دفعہ دعوت دی ہے, یہ تو سنتا ہی نہیں ہے. کوئی معلوم نہیں ہوتا کون سی گھڑی ہوتی ہے جب اس بندے کا دل پسیج جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف مائل ہوتا. تو سارے بھائی ارادہ فرما لیں کہ ہم نے اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں کرنی جو ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا سبب ہو. ہم نے اپنی زبان سے دعوت اللہ, لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی بات کرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبانوں سے دعوت اللہ کے بہت سے قول کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.